الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ المکرمین عندہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وسلم انما انا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ تعالی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله جل وعلا في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وبارك وسلم وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حمد و صلاة کے بعد محترم المقام عالی جناب استاذ شیخ طریقت مولانا محمد رفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزیز القدر برادر عزیز محمد ایوب صدیقی بابو بھائی، محترم میزبان محفل بانی محفل عابد صاحب اور معزز اور محترم سامعین اور حاضرین، اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ زندگی میں اس نے ایک مرتبہ پھر یہ موقع عطا فرمایا کہ آپ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل مبارکہ کے اندر ہم کلام ہونے کا موقع ملا۔ الولد صرف لابی، بیٹا اپنے باپ کا کی تربیت کا عکس ہوتا ہے، مرید اپنے شیخ کی تربیت کا عکس ہوتا ہے۔ ہمارے میزبان محفل نے آپ دیکھی کہ کتنی خوبصورتی سے کتنی محبت سے سرکار کے میلاد پاک کی محفل پاک کا انعقاد کیا ہے۔ یہ جو ابھی ہم چند گھنٹوں میں 2-4 گھنٹوں کے اندر کی محفل ختم ہو جائے گی، اس کو منعقد کرنے میں، اس کا انتظام کرنے میں کتنا وقت صرف ہوا اور کتنا پیسہ صرف ہوا، اس کا عام بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جو ان کا خلوص اور ان کی محبت ہوتی ہے نظر آتی ہے۔ یہ چیزیں نہ بھی لگی ہوں تو بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ اظہار محبت کی علامت ہے۔ محبت کا اظہار کرنے کی نشانی ہے کہ انہوں نے دل اور جان سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل پاک کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے خلوص اور ان کے جذبے کو قبول فرمائے۔ یہ ان کے شیخ اور ان کے مرشد مولانا محمد رفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت کا فیضان ہے۔ مرشد مختلف مزاجوں کے ہوتے ہیں، یہ جو عالم ہے۔ اچھا بھئی ہماری کوئی تقریر واعظ ایسی زیادہ ہم ہیں نہیں، تو ایسی باتیں شادیں کرتے رہتے ہیں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو یہ بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو ہم باتوں کے دھنی ہیں، باتیں ہی کرتے ہیں، ہمارے عمل تو پلے کوئی ہے نہیں۔ ہندوستان کے اندر ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس سے پہلے ایک بات میں کر رہا تھا، حضرت صاحب کی بات، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے ہیں، ہندوستان کے بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کی ایک تفسیر ہے تفسیر عزیزی، کچھ سپاروں کے وہ کر پائے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا۔ تفسیر عزیزی میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ عالم، یہ دنیا جو ہمارے سامنے ہے، یہ جو نظام چل رہا ہے، سیاسی ہو، معاشی ہو، ظاہر جتنا نظام چل رہا ہے، اس کو عالم تشریعی کہتے ہیں۔ علماء کے نزدیک یہ عالم تشریعی ہے۔ تشریع کا مطلب ہے قانونی، شریعت کے مطابق، یعنی اللہ نے کائنات کا ایک نظام مرتب کیا ہوا ہے، اور ایک نظام پوشیدہ ہوتا ہے۔ دنیا میں ہمارے ملک پاکستان کا صدر ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، وزراء ہوں گے، بہت سارا نظام ہوگا، پھر آگے بیوروکریسی ہوگی، پورا نظام چلاتے ہیں۔ اسی طرح ایک عالم تکوینی ہوتا ہے، عالم تکوینی وہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ اصل جو اس کائنات کے اندر جلوہ فرمائی ہے اور قوت آزمائی ہے، وہ ہے عالم تکوینی کی۔ وہ جو پوشیدہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے، اللہ والے جس کو چلاتے ہیں، یہ ان کا نظام چل رہا ہے۔ ظاہراً یہ وزراء ہوتے ہیں، یہ حکومتیں ہوتی ہیں، لیکن باطن میں اللہ والے کو چلاتے ہیں، اور یہ خود کو پوشیدہ رکھتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، لیے یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ چھپائے ہوئے ہیں، چھپے رہتے ہیں، اللہ والے چھپے ہی رہتے ہیں، لیکن کائنات کا جو تکوینی نظام ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں 15ویں پارے اور 16ویں پارے، 15ویں کے آخری رکوع میں اور 16ویں کے پہلے رکوع میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، یہ عالم تکوینی کہلاتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلی کے اندر دلی کے اندر اپنی مجلس علم میں ایک جگہ گفتگو کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہی باتیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک عالم تشریعی ہوتا ہے، ایک عالم تکوینی ہوتا ہے، اور کائنات کا نظام جو چل رہا ہوتا ہے وہ اصل میں عالم تکوینی پر چل رہا ہوتا ہے، پوشیدہ طور پر پیچھے چل رہا ہوتا ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ یہ دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، اللہ تعالیٰ ہر کام اسباب کے ذریعے کرتا ہے، لوگوں کی نظر اسباب پر جاتی ہے، اس کے پیچھے کارفرما قوتوں پر نہیں جاتی۔ شاہ صاحب فرما رہے تھے، اسی طرح یہی باتیں فرما رہے تھے، تو ایک مرید نے جرأت کر کے کہا کہ حضرت دہلی کے اندر بڑا برا حال ہے، دلی کے اندر بڑا برا حال ہے، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، لوٹ مار ہو رہی ہے، بڑا برا حال ہے، امن و امان نہیں ہے، تو دہلی کا باطنی حکمران کون ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک باطنی حکمران ہوتا ہے، ایک ظاہری حکمران ہوتا ہے، ظاہری کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نظام باطنی حکمران چلاتے ہیں، تو آج کل دلی کا باطنی حکمران کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ راز کی بات ہے، بہرحال تو میں بتاتا ہوں کہ دہلی کے اندر فلاں چوک میں ایک شخص خربوزے بیچ رہا ہے، خربوزے بیچ رہا ہے چاندنی چوک پر، دلی کے اندر ایک چاندنی چوک ہے، چاندنی چوک پر خربوزے بیچ رہا ہے ایک فقیر آدمی۔ اس وقت دلی کا حکمران وہ ہے، اور چونکہ وہ بڑا نرم مزاج ہے، کسی کو کچھ کہتا نہیں، تو اس لیے دلی کا یہ نظام ایسا چل رہا ہے، لوگوں کی خرابیاں مطلب لوٹ مار بھی ان کو کچھ کہتے ہی نہیں وہ۔ اور وہ جو مرید تھا وہ آزمانے کے لیے، دیکھنے کے لیے آیا، چاندنی چوک پر دیکھا، جو حلیہ بتایا گیا تھا، ایک بزرگ وہاں پر بیٹھے خربوزے بیچ رہے تھے، ان کے پاس گئے، وہ مریض صاحب گئے اور کہا کہ بابا خربوزہ کتنے کا؟ اس نے کہا 1 پیسے کا ایک خربوزہ۔ اس نے 1 پیسہ اس نے دیا اور کہا کہ خربوزہ دو۔ جب اس نے کاٹ کے کھایا، 1-2 پھانکیں کھائیں اور اس کو پھینک دیا اور کہا یہ تو پھیکا ہے، کوئی اور دو۔ دوسرا خربوزہ تھوڑا سا کھا کے اس کو پھینک دیا، پھر کہا کوئی اور دو، یہ بھی پھیکا ہے۔ تیسرا، چوتھا، 5-6 خربوزے اس کے خراب کر لیے، جب پیٹ بھر گیا، میں نے کہا بابا سارے پھیکے خربوزے بیچتے ہیں؟ تو ان بزرگوں نے اس سے ایکسکیوز کیا، معافی مانگی کہ بھائی معذرت چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا، یہ تو اپنے پیسے لے، چونکہ تجھے میٹھا خربوزہ نہیں ملا، یہ تو پیسے پکڑ اور جا۔ وہ آیا شاہ صاحب کے پاس اور کہا کہ حضور واقعی وہ تو بڑا نرم طبیعت ہے، وہ تو کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں، وہ تو کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں۔ وقت گزر گیا، 2 سال، 4 سال، 6 سال گزرے۔ اللہ کا کرنا یہی ہوا کہ دلی شہر ہے، وہی شہر ہے، اور ایک دم حالات امن و امان بالکل قائم ہو جاتا ہے، ڈکیتیاں بند ہو جاتی ہیں، چوریاں، قتل و غارت سب کچھ بند ہو جاتا ہے، بڑا سکون ہو جاتا ہے، شہر میں امن و امان قائم ہو جاتا ہے۔
وہی مرید عرض کرتا ہے کہ حضرت یہ کیا ہو گیا، آپ تو کہتے تھے اس کی وجہ سے. فرمایا نہیں، وہ تبدیل ہو گیا. اب نیا حکمران آیا ہے، نیا حکمران وہ بڑا سخت ہے، اس کی وجہ سے معاملات میں اتنا سدھار آ گیا، اتنا ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا جی وہ کون ہے؟ فرمایا کہ جامع مسجد دلی کی سیڑھیوں پر آب خورے کے اندر مٹی کے برتنوں کے اندر ٹھنڈا پانی بیچ رہا ہے. وہ چھپے رہتے ہیں، اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. تو وہ آیا اس کے پاس، اس نے کہا بابا کتنے کا پانی؟ اس نے کہا 1 پیسے کا 1 آب خورا. اس نے کہا 2. 1 آب خورا لیا، اس کو پیا تھوڑا سا اور اس کو پھینک دیا. اس آب خورے کو پھینک دیا اور وہ مٹی کا تھا، وہ ٹوٹ گیا. وہ کہنے لگا کہ آپ کہہ رہے تھے ٹھنڈا پانی ٹھنڈا پانی، یہ تو ٹھنڈا ہے ہی نہیں، یہ تو گرم ہے. تو ان بزرگوں نے ایک زور سے تمانچہ رسید کیا. اس نے کہا خربوزے والا سمجھا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے کہا خربوزے والا سمجھا ہوا ہے؟ تو بابا جی ہمارے میں خربوزے والے ہیں. یہ بالکل کسی کو مطلب ہے، ان کی محبت ہے، ان کی محبت سے لوگ بندھے چلے آتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے. لیکن یہ مت سمجھیں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادہ تو دیکھ ان کو، جدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستین میں. نبی بابو بھائی آئے، بابو بھائی نے ہی ہمارا ان سے تعارف کروایا. بابو بھائی بڑے لوگوں کو بڑا تعارف ہے، بڑے محبت والے ہیں. احسان بھائی سے تعارف ہوا ہے انہیں کی ویسے جناب میں بھی ہوا. ابھی ان کو فرما رہے تھے ہندوستان کے اندر بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور میں ہیں، اور اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ہم لوگ تو خیر قدر نہیں کرتے، ہمارے ہاں تو کتنے پھیل گئے ہیں. ہندوستان کے اندر جو سکھوں کا سب سے بڑا گردوارہ ہے، جو ان کے لیے ہمارے نزدیک جیسے بیت اللہ کی عظمت ہے، ان کے نزدیک اس کی ہے گولڈن ٹیمپل گردوارہ. گولڈن ٹیمپل کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ لے کر گئے تھے. آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کس پائے کے ولی اللہ ہیں. وہ لاہور میں آج ان کا مزار ہے. اور ان کے مرید دونوں شہزادے تھے، شاہ جہاں کے دونوں بیٹے دارا شکو اور اورنگزیب عالمگیر، دونوں ان کے مرید تھے، ان کے ارادت مند تھے. تو دونوں کے درمیان حکومت کی تخت کی جنگ چھڑ گئی. والد شاہ جہاں جو ہے وہ دارا شکو کو بنانا چاہتا تھا، اور دارا شکو میں صلاحیت تھی نہیں، اور اورنگزیب عالمگیر گورنر تھے بنگال کے، اور یہ اسلام کے بڑے عالم تھے، دین کے بڑے عالم تھے، اور ان میں جلال تھا اور ان میں اہلیت تھی. تو انہوں نے اس کی ولی عہدی کو تسلیم نہیں کیا، اور ان کے درمیان جنگ چھڑ گئی. جنگیں ہوئی، کئی مارکے ہوئے. ایک دن میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، مریدین ایسے بیٹھے تھے، پیچھے جوتے اترے ہوئے تھے. اورنگزیب آئے، پیچھے جگہ تھی، وہ پیچھے بیٹھ گئے. تو میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہزادے وہاں کیوں بیٹھ گئے ہو، یہاں ہمارے پاس تخت پہ آ جاؤ. جیسے یہ تخت بنا ہوا ہے ایسے بلا لیا. اورنگزیب عالمگیر اٹھے اور آ کر پاس بیٹھ گئے. کہا شہزادے کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہ تخت کی جنگ ہے، بھائی سے جنگ ہے حکومت کی، تو آپ دعا فرما دیں کہ یہ تخت ہمیں مل جائے. میاں صاحب نے دعا کر دی کہ اللہ تجھے کامیابی دے، تجھے تخت عطا کرے. 2-4-6 دن گزرے، ہفتہ گزرا یا مہینہ گزرا، پھر ویسی ہی محفل آراستہ ہے، اور دارا شکو آیا. دارا شکو آیا اور وہ پیچھے جوتوں میں بیٹھ گیا. اب میاں صاحب کا وہ بھی مرید تھا، عقیدت مند تھا. میاں صاحب نے اس کو کہا کہ شہزادے وہاں کیوں بیٹھے ہو، یہاں ہمارے پاس تخت پہ آ جاؤ. انہوں نے کہا جی میں آپ کے جوتوں میں ہی ٹھیک ہوں. تو انہوں نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی بھائی سے جنگ ہے تخت کی، تو دعا لینے آیا ہوں. تو میاں صاحب میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا فرما دی اور وہ چلے گئے. مریدین نے کہا کہ حضور عجیب بات ہے، ایک تخت ہے، ایک حکومت ہے، 2 اس کے طلبگار ہیں، دونوں بھائی ہیں، اور دعا آپ نے دونوں کو دے دی. دعا دونوں کو دے دی، یہ کیا بات ہے، حکومت تو ایک کو ملے گی. انہوں نے فرمایا کہ بھائی فیصلہ انہوں نے خود ہی کر دیا تھا، تم نے دیکھا نہیں، میں نے ایک کو تخت پیش کیا، وہ اٹھ کر آ گیا، تخت پہ بیٹھ گیا، تو تخت اسی کو ملے گا. دوسرے کو میں نے کہا تخت پہ آ جا، اس نے کہا میں جوتوں میں ٹھیک ہوں، تو یہ اس کو تخت نہیں ملنا. تو بڑا جب کوئی کہہ دے کہ آ جائیں تو پھر آ ہی جائیں، انکساری اس میں پھر نہیں ہے. بابو بھائی کو بزرگ بلا رہے ہیں تو آ ہی جائیں. بابو بھائی بہت، یہ بھی بڑی پوشیدہ ہستی ہیں، بڑی چھپی ہوئی چیز ہیں یہ. اللہ انہیں سلامت رکھے اور اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. دین کے معاملات میں بڑی تربیت کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے، ہمارے ڈاکٹر صبح خان صاحب کو ہارٹی کے یہ تربیت یافتہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی پوری ٹیم کو برکتیں عطا فرمائے. تمہید ہو گئی لمبی، بات ہونی ہے تھوڑی سی، 15-20 منٹ کی بات.
قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ اخلاق عالیہ کے اوپر فائز ہیں، اخلاق عالیہ کے اوپر فائز ہیں۔ آپ اچھے اخلاق کے مالک نہیں ہیں، آپ اخلاق عالیہ کے اوپر فائز ہیں۔ عربی میں کہا جاتا ہے فلان رکب علی الفرس، فلاں شخص ہے وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اوپر سوار ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع پر آئیں تھوڑا سا یہ اس کا ذکر ہو جائے، یہ فلسطین کا غالباً جھنڈا لگا ہوا ہے اور فلسطینیوں پر مظالم کی انتہا ہو گئی۔ فلسطینیوں نے یہ خودکش حملہ کیا ہے اسرائیل پر، پوری دنیا میں کوئی حامی اور مددگار ہی نہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ دو مسلم ملکوں سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں، اردن سے، اور اردن کے وہ پٹی جو ان کے ساتھ ملتی ہے اس پر اقوام متحدہ کی زیر کنٹرول کر دیا، اور اردن ویسے بھی اسرائیل کا یار ہے، اردن اسرائیل کا یار ہے، اور اردن فلسطینیوں کو بھگا چکا ہے، یہاں سے نکال چکا ہے۔ دوسرا خشکی کا راستہ ان کا مصر سے ملتا ہے، اور وہ ایک سرنگ کے ذریعے ملتا ہے۔ بارڈر بند کر دیا مصر نے، اور سرنگ کے ذریعے انہوں نے بنایا، اور اس میں سے میڈیکیشن ہوتی تھی، ان کی دوائیاں آتی تھیں، میڈیسن آتی تھی، خوراک آتی تھی۔ لیکن یہ ظالم عبد الفتاح سیسی، یہ یہودی، اس کی ماں یہودی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں میں نسل ماں سے چلتی ہے، یہودیوں میں نسل ماں سے چلتی ہے۔ اس کی ماں یہودی ہے، اور اس کا ماموں جو تھا، اس کی ماں کا بھائی، وہ اسرائیل کا آرمی کا جنرل تھا، 3 سال پہلے وہ ریٹائر ہوا ہے۔ اس ظالم نے کیا کرنا تھا، اس نے راستے بند کر دیے، وہ ایک سرنگ بھی بند کر دی، ایک طرف سمندر ہے اور اگلی طرف اسرائیل ہے، یہ راستے ہیں سارے، کوئی بیرونی مدد نہیں ہے، کوئی بیرونی مدد نہیں ہے۔ اور جب پورے عرب اکٹھے ہو کر 1973 میں اسرائیل کی ایک جنگ ہوئی تھی عربوں سے، مصر اس کی کمانڈ کر رہا تھا، جمال عبد الناصر کمانڈ کر رہا تھا، اور پورے عرب اس کے ساتھ تھے، عراق بھی شامل تھا، لیبیا بھی، سعودی عرب بھی، عرب امارات بھی، سارے عرب ملک اکٹھے تھے، قیادت مصر کر رہا تھا۔ سارے عرب جمع ہوئے، 6 دن جنگ نہیں چلی، 6 دن سے پہلے عربوں کو شکست ہو گئی۔ اور پتہ ہے اس وقت آپ کو یاد ہے جمال عبد الناصر نے نعرہ کیا لگایا تھا؟ اس نے کہا تھا نحن ابناء فرعون، ہم فرعون کی اولاد ہیں، جمال عبد الناصر نے کہا، اور فرعون کے بیٹوں کی جنگ ہے موسیٰ کے بیٹوں سے، یعنی اس نے یہودیوں کو موسیٰ کا بیٹا کہا۔ موسیٰ کے بیٹے ہم ہیں، موسیٰ کی امت ہم ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اس کو اپنی عرب قومیت پر اور مصری قومیت پر اتنا فخر تھا، اس ظالم نے کہا کہ نحن ابناء فرعون، ہم فرعون کی اولاد ہیں، اور فرعون کی اولاد آج مصر موسیٰ کی اولاد کو مٹا دے گی۔ لیکن پھر اللہ نے غرور کا سر نیچا کیا، 6 دن یہ تاب نہیں لا سکے عرب، اور ذلیل و رسوا ہو گئے اللہ کے نبی کی مخالفت میں آ کر کہ ہم موسیٰ کے بیٹوں کو شکست دیں گے۔ اللہ نے ان کو فتح عطا کر دی۔ آج دیکھیے بے سر و سامانی کے عالم میں فلسطین نے کیسی زبردست جنگ کی ہے کہ 6 دن ہو گئے، اور ابھی تک خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے، آدھی آبادی اسرائیل چھوڑ کر جا چکی ہے، ایئرپورٹ پہ ٹکٹیں مل نہیں رہی، فلائٹیں بند ہو گئی ہیں، فلائٹیں کم ہو گئی ہیں، جو ٹکٹ 1000 کا تھا وہ 1 لاکھ کا ہو گیا، جو 1 لاکھ کا تھا وہ 50 لاکھ کا ہو گیا ہے۔ بھاگ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں امریکہ جانا ہے، ہمیں جرمنی جانا ہے۔ پورا یورپ، پورا امریکہ مل کر بھی ان کے دل سے خوف ختم نہیں کر سکے۔ تو یہ سرکار کا میلاد ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اب پرندوں سے اللہ نے ہاتھیوں کو تباہ کروا دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی محبوب دیکھ رہے تھے۔ الم تر، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ ہم اور آپ یہاں سے بھی باہر کہیں چلے جائیں، دوسرے چوتھے ہفتے 10 دن کے بعد ملیں، تو ہم کہیں گے کہ یار آپ کو یاد ہے اس دن جب محفل میں بیٹھے تھے تو ایسی بات ہوئی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ بھی وہاں موجود تھے، ہم بھی وہاں موجود تھے۔ اللہ تو موجود ہے ہی ہے، اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو بنا دیا تھا اور تمام کائنات کا مشاہدہ کروا رہا تھا، تبھی تو فرمایا الم ترى، کیا تو نے اے حبیب دیکھا نہیں؟ کیف فعل ربک، اے حبیب تیرے رب نے، اللہ تو رب العالمین ہے، یہ نہیں فرمایا کہ عالمین کے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ، فرمایا کیف فعل ربک، حبیب
تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، تو سرکار کی محبوبیت بھی عروج پر ہے اور سرکار کی شان عالی بھی عروج پر ہے، اور یہ حضور کا میلاد ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا موقع ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ اب دیکھیں، فلسطین 2 دفعہ تباہ ہوا ہے، فلسطین بیت المقدس 2 دفعہ تباہ ہوا ہے۔ بخت نصر نے تباہ کر دیا۔ بخت نصر ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا، عراق کا بادشاہ تھا۔ اس نے دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ 2 حکمران مسلمان اور 2 حکمران غیر مسلم، جن کو اللہ نے اس وقت کی پوری دنیا کی حکمرانی عطا کی۔ معلوم دنیا کی حکمرانی عطا کی 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں، ان میں ایک بخت نصر ہے۔ بخت نصر نے بیت المقدس کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے براہ راست کوئی انتقام نہیں لیا، حالانکہ وہ نبیوں کی آماج گاہ ہے، اور فلسطین روئے زمین پر مکہ مکرمہ مدینہ شریف کے بعد سب سے زیادہ افضل زمین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو طاقت ہو، جس کے اندر استطاعت ہو، وہ فلسطین یعنی شام میں جا کر آباد ہو جائے۔ فلسطین اور شام ایک ہی سرزمین ہے۔ فرمایا کہ وہ بیت المقدس میں جا کر آباد ہو، اور یہ بھی مسلمانوں کو پتا ہو کہ کل قیامت کے دن میدان محشر شام کے اندر قائم ہوگا۔ میدان محشر جو لگے گا نا، میدان لگے گا، پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ جمع کرے گا، تو وہ شام کے میدان سے شروع ہوگا۔ اتنی برکت والی سرزمین ہے، تو اللہ نے اس کا براہ راست بدلہ نہیں دیا۔ بیت اللہ شریف پر اس سے پہلے بھی حملے ہوئے، اس سے پہلے بھی منہدم ہوا بیت اللہ شریف، اور اس کے بعد بھی ہوا۔ حجاج بن یوسف نے کتنا منجنیقیں برسائیں، آگ برسائی، حجر اسود کو توڑ دیا، آگ لگائی، حجر اسود کے ٹکڑے ہو گئے۔ قرامطہ وہ حجر اسود کو نکال کر ملتان لے گئے، اور 20-25 سال بیت اللہ بغیر حجر اسود کے رہا۔ اللہ نے ابابیل یا کسی چیز کو نہیں بھیجا، ایک موقع پر بھیجا ہے جس کا ذکر یہاں کیا۔ اے حبیب، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد تھا۔ عام الفیل اسے کہتے ہیں۔ محققین نے کہا ہے کہ عام الفیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھیوں والا سال۔ عربوں کے ہاں سالوں کی گنتی نہیں ہوتی تھی، جیسے ہمارے ہاں نا 2024 2023 چل رہا ہے، 2024 آئے گا، یہ اسلامی کیلنڈر 1445 چل رہا ہے، پھر 1446 آئے گا۔ عربوں میں کیلنڈر نہیں ہوتا تھا۔ عربوں میں ہماری جو بزرگ خواتین تھی نا، ہماری دادیاں نانیاں، وہ پوچھتے اماں جی میری عمر کتنی ہے؟ وہ کہتی بیٹا جب ہندوستان پاکستان کی جنگ لگی تھی نا تو 4 سال کا تھا۔ کسی بڑے واقعے کو وہ نشان بنا کر وہ بتاتی تھی کہ اس واقعے سے 2 سال تو پہلے پیدا ہوا یا 2 سال تو بعد میں پیدا ہوا۔ تو ہمارے ہاں زنانہ کیلنڈر یہ تھا۔ عرب بھی اسی طرح کسی اہم واقعے کو یاد کر کے سالوں کے شمار کرتے تھے، تو یہ سال عام الفیل کہلاتا ہے۔ ہاتھیوں کا بڑا واقعہ پیش آیا تھا، یہ حضور کے میلاد کے دن پیش آیا تھا۔ اللہ اپنے حبیب پر اپنا احسان جتلا رہا ہے۔ حبیب پھر تو نے دیکھا نہیں تیرا میلاد ہم نے کیسا منایا کہ ہاتھی والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ بعد نے محققین نے کہا کہ اس کے یعنی واقعہ فیل کے 7ویں دن آپ کی ولادت طیبہ ہوئی۔ بعد نے کہا زیادہ صحیح یہ ہے کہ عین اسی دن جس دن یہ ہوا، ابرہہ ایک لشکر لے کر آیا۔ یمن کا یہ حکمران تھا، یمن کا گورنر تھا نجاشی، اور اس کو پتہ یہ عیسائی مذہب کے لوگ تھے۔ اس نے کہا کہ لوگ قافلہ در قافلہ مکہ جاتے ہیں، بیت اللہ شریف جاتے ہیں، بیت اللہ وہاں ہے کیا؟ یہ لوگ کیوں جاتے ہیں مکہ شریف؟ تو درباریوں نے کہا کہ جناب وہاں انہوں نے ایک گھر بنایا ہوا، کہتے ہیں وہ اللہ کا گھر ہے، اس کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ جنگل بیابان پہاڑ خشک ایسے پہاڑ کے وہاں گھاس کا بھی نام و نشان نہیں ہے، یہ وہاں کیا کرنے جاتے ہیں؟ ہم یہاں بنا دیتے ہیں گھر۔ اس نے وہاں پر ایک معبد بنایا، ایک عبادت گاہ بنائی، بڑا قیمتی پتھروں سے سجایا سنوارا، خوشبوئیں لگائیں، سنگ مرمر لگائے، جو زمانے میں دستیاب اعلیٰ سے اعلیٰ پتھر تھے اس سے اس کی تعمیر کی، اور لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب جو آئے حج کرنے وہ یہاں آئے۔ تو قریش کا قافلہ بھی وہاں جا رہا تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ ان ظالموں نے بیت اللہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، تو عربوں میں سے ایک قریشی تاجر نے اس معبد کے اندر پیشاب پخانہ کر دیا، اور وہ روانہ ہو گئے۔ اگلے دن جب وہ اٹھا
اٹھا، اس نے دیکھا کہ اس کی عبادت گاہ کے اندر تو پیشاب اور پخانہ ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ کس کا کام ہے؟ بتایا کہ کچھ قریشی آئے تھے، انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ اس کے تعاقب میں اس نے ہاتھیوں کی ایک فوج تیار کی۔ بعد میں کہا 7 ہاتھی تھے، بعد میں کہا پوری فوج تیار کی، کم سے کم 12-7 ہاتھی تھے، جس میں اس کا ہاتھی جو تھا اس کا نام تھا محمود۔ اس نے اس کا نام محمود قرار دیا۔ اب یہ چلے بیت اللہ کو گرانے، اور یہ مزدلفہ سے گزر کر وادی محصر، ایک پاکٹ ہے مینا اور مزدلفہ کے درمیان، وادی محصر میں پہنچے۔ اور لشکروں کا طریقہ یہ تھا کہ آگے تھوڑی سی ایک فوج جایا کرتی تھی، اپنی فوج سے ذرا آگے چل کر جو جاسوسی کرتی تھی، دشمن کے احوال کو دریافت کرتی تھی۔ تو وہ جو آگے کا دستہ تھا، سردار عبد المطلب سرکار کے دادا، ان کے کچھ اونٹ چر رہے تھے، 40-50 اونٹ تھے، ان کو پکڑ کر لے آئے۔ وہ ابرہہ کے لشکر کے فوجی وہ اونٹ پکڑ کر لے آئے، اور ابرہہ کے پاس ابرہہ نے پوچھا کس کے؟ انہوں نے کہا کہ مکہ کے سردار عبد المطلب کے اونٹ ہیں۔ سردار کو بتایا گیا، سردار عبد المطلب تیرے اونٹوں کو پکڑ کر وہ ابرہہ کے سپاہی لے گئے ہیں۔ سردار عبد المطلب اپنے اونٹوں کے تقاضا کرنے کے لیے وہاں پہنچا، یہ اس کا پس منظر ہے۔ تو وہ پہنچا تو اس کو پتا تھا کہ قریش کے سردار ہیں، تو اس نے حضور نے فرمایا ہے کلم الناس علی قدر عقولہم واکرم الناس علی قدر منازلہم، لوگوں کے مقام و مرتبہ کے ساتھ ان کی عزت افزائی کیا کرو، جیسے بابا جی نے ابھی کی ہے، ایوب بھائی کی۔ لوگوں کے جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے نا، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اکرم الناس علی قدر منازلہم، لوگوں کے مقام و مرتبہ کے ساتھ ان کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ گھوڑا گدھا ایک برابر نہیں ہوتے، ہر طرح کے بندے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو ایسے ہی اس نے بھی دیکھا کہ یہ قریش کا سردار ہے، اس نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، تخت پر بٹھایا، اس کی آؤ بھگت کی، سردار عبد المطلب کی، اور اس کے بعد انہیں کہا کہ سردار کیسے آنا ہوا؟ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا بھی تیرے فوجی میرے اونٹ پکڑ کے لے آئے ہیں اور میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ ابرہہ نے، اے سردار، اللہ کی قسم جب تو آ رہا تھا تیرا چہرہ چمک رہا تھا، وجاہت تیرے چہرے سے ٹپک رہی تھی، اور میں نے کہا کہ تو بیت اللہ کی وجہ سے تیری عزت ہے، تو بیت اللہ کی حفاظت کے لیے مجھ سے بات کرنے آیا ہوگا، مذاکرات کرنے آیا ہوگا کہ بیت اللہ کو میں کچھ نہ کہوں، لیکن مجھے تو نے ساری قدر و منزل ختم کر دی۔ تو نے جب اپنے اونٹوں کا تقاضا کیا، اونٹوں کی کیا حیثیت ہے؟ تمہاری عزت اونٹوں کی وجہ سے تھوڑی ہے، تمہاری عزت تو بیت اللہ کی وجہ سے ہے، تو تم نے یہ کیا کیا؟ تمہاری عزت ختم ہو گئی۔ تو سردار عبد المطلب نے کہا کہ اے ابرہہ، بات یہ ہے کہ بھئی میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹ لینے آیا ہوں، تیرے مقابلے کی طاقت ہمارے اندر نہیں، ہم نے مکہ شہر خالی کر دیا ہے، اب تو جانے اور اس کعبہ کا رب جانے، جو اس کا مالک ہے وہ تیرے ساتھ معاملہ خود کرے گا۔ اور پھر جو کچھ ہوا، پرندوں کے، ابابیل لوگ کہتے ہیں پرندہ ہے، ابابیل مطلقاً پرندوں کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چڑیا جیسے پرندے، 3 باریک باریک کنکر، چڑیا کے پنجے میں کتنا بڑا پتھر آئے گا جس کو لے کر اڑ بھی سکتے، چونچ کے اندر بھی ایک ایک کنکر، اور انہوں نے جو برسائے، رب فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب کیا تو نے دیکھا نہیں ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ تیرے میلاد کی خوشی میں اس واقعے کے اگلے دن سرکار کی ولادت ہوئی تھی۔ رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کو یہ عزت دی، نہ اس سے پہلے بیت اللہ کے لیے اللہ نے ایسی حفاظت کا انتظام کیا، نہ اس کے بعد کیا، نہ بیت المقدس کے لیے کیا، یہاں کے لیے کیا۔ فرمایا کہ تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے تیری کیسی تکریم کی ہے، تیری کیسی عزت افزائی کی ہے، کہ تو آ رہا تھا تو تیری وجہ سے بیت اللہ کے اندر خدا نخواستہ اس کی حرمت پامال ہوتی، تو تیرے رب نے پھر ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ہم نے بھیجے جھنڈ کے جھنڈ، طیرن پرندہ، ابابیل جھنڈ، ہم نے جھنڈ کے جھنڈ بھیجے پرندوں کے، فجعلہم کعصف مأکول، اور ان کو گوبر بنا دیا۔ وہ سر پر پڑتی تھی کنکری اور ہاتھی بھربھرا ہو کر بھوس بن جاتا، زمین میں گر جاتا اور اس کا جسم گل کے سڑ جاتا، اور ایسا ہی لگتا جیسے رب کریم نے فرمایا ہے فجعلہم کعصف مأکول، جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، جانور جب بھوسا کھا لیتا ہے جب وہ نکالتا ہے لوگ اسے گوبر کہتے ہیں، گوبر کر دیا اللہ نے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کا میلاد اس طرح منایا۔ تو آج بھی فلسطین کی مثال ایسے ہی ہے، جیسے پرندے
اپنے باریک چھوٹے چھوٹے پتھر ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں، بچوں نے پتھر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور وہ جو اسرائیل جس کی ٹیکنالوجی کی دھوم مچی ہوئی تھی، اللہ نے فلسطینیوں کے ذریعے ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اب وہ مذاکرات کی بھیکیں مانگ رہے ہیں، لیکن بہرحال دنیاوی طاقت کے اعتبار سے وہ ایک عالمی اسباب ہے، اللہ نے اسباب بنائے ہیں، معلوم نہیں وہ ان کے ساتھ کیا کرے، کتنی ہلاکتیں کر دے۔ اور مسلمانوں کی بے حسی تو دیکھیے، 43 ممالک کی افواج جمع ہیں، اور ہمارے راحیل شریف صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں، 4 ارب یا ماہانہ تنخواہ لے رہے ہیں، 43 ملکوں کی فوج ہے، لیکن ایک اسرائیل کو لگام نہیں دے سکتے۔ اور نہتے فلسطینیوں سے اللہ نے کیسا کام لیا کہ 6-7 دن ہو گئے اور ابھی پتہ نہیں کتنے دن اور چلے، اور اللہ نے ان کو ایسی عزت عطا فرمائی، ایسی عزت عطا فرمائی، گویا وہی منظر اللہ نے دہرا دیا کہ ہمیں فلسطین کا جھنڈا دیکھ کر یاد آ گیا، جیسا اللہ نے فرمایا تھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے، ایسا ہی دیکھو تو صحیح، نہتے فلسطینیوں کے ہاتھوں سے اللہ نے اسرائیل کا کیا حشر کروا دیا۔ یہ بھی آج کا پیغام میلاد ہے، میلاد شریف کا یہ بھی پیغام ہے، مسلمانوں عمل کی طاقت اختیار کرو، عمل اختیار کرو۔ قرآن مجید تمہیں اللہ نے دیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ، کبھی غور تو کریں، ہر نبی کے معجزات ہیں، برحق ہیں، معجزات دلیل نبوت ہوتا ہے، معجزات کے ساتھ چیلنج ہوتا ہے، لیکن ہم نے کوئی معجزہ دیکھا نہیں ہے۔ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، برحق ہمارا ایمان ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پتھروں نے آپ کے ہاتھوں، ابو جہل کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھ لیا، مری ہوئی گو نے کلمہ پڑھ لیا، بے شمار معجزات ہیں، موسیٰ کے معجزات ہیں۔ رب فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي اسماعیل، کہ یا بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ ہم نے موسیٰ کو 9 بڑے معجزات عطا کیے۔ عیسیٰ کے معجزات کا قرآن میں ذکر کیا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، ہر شے کا بیان کیا۔ ہمارا ایمان ہے، شک بھی کرے بندہ مسلمان نہ رہے، اگر ان پر شک بھی کرے گا مسلمان نہیں رہے گا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کوئی معجزہ دیکھا نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے قرآن مجید، ہمارے نبی کا معجزہ ہے جو تمہیں عطا کیا گیا ہے، جس کو تم دیکھتے ہو، دن رات دیکھتے ہو۔ قرآن مجید کے اندر ہزارہا معجزات ہیں۔ سائنس کے علوم کے 7440 علوم گنوائے ہیں علماء سائنس نے، علماء سائنس نے 7440 علوم گنوائے ہیں، سائنس کے علوم جو قرآن مجید سے نکالے گئے۔ ہمارے پیر و مرشد میں ان کی پوتی امریکہ میں تھی، وہاں انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں اسکول والوں نے کہا کہ میتھمیٹکس، گنتی کا ذکر کیا تمہارے قرآن میں موجود ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نکال دیں بیٹا، تو میں نے نکال دی ان کو۔ اس میں 1 سے لے کر 50-52 تک کی گنتی کا بیان بھی کیا، آدھا، تہائی، چوتھائی سارا بیان، چھٹا حصہ سارا بیان بھی کیا، سارا ہم نے ان کو بیان کیا۔ پورے اسکول میں وہ بچی فرسٹ آئی تھی۔ اللہ یا رب لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس میں کوئی خشک اور تر شے ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو۔ لا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی شے چھوٹی ہوگی یا بڑی ہوگی، 2 ہی چیزیں ہوگی، یہ لائٹیں چھوٹی ہیں، یہ بڑی ہیں، کوئی چھوٹی ہوگی یا بڑی ہوگی۔ رب فرماتا ہے لا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹی اور بڑی شے ایسی نہیں جس کا بیان میں ہم نے کتاب میں کر نہ دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے، ہم قرآن مجید کی مدد سے اسے ڈھونڈ لیں۔ یہ قرآن مجید کے کتنے معجزات ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے معانی کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ 1450 سال تو ہم دیکھ رہے ہیں، 1450 سال سے قرآن کی تفسیریں ہو رہی ہیں، ترجمے ہو رہے ہیں، اس کے معانی ختم نہیں ہوتے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں چاہوں تو سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل بیان کر دوں، تو سننے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کسی نے اعتراض کر دیا کہ مولوی صاحب نے بڑ مار دی 7 آیتوں کی صورت ہے اور کہہ رہے ہیں میں 10,000 مسائل بیان کر سکتا ہوں۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلا کہ اس نے بات کی ہے، تو امام صاحب نے تفسیر کبیر لکھی، اس کی پہلی جلد اتنی موٹی ہے، صرف سورہ فاتحہ پر ہے، 10,000 مسائل کا کہا تھا، 30,000 مسائل بیان کیے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، ہم اسے پڑھیں تو صحیح۔
ہمیں تو سیدھا پڑھنا نہیں آتا. سچی بات یہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے. ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا، سمجھیں گے کیا؟ کیسے کیسے معانی کا ایک جہان آباد ہے ایک ایک لفظ کے اندر. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے نکلے. عبداللہ بن عباس آپ کے چچا زاد ہیں. ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بھائی، مولا علی بڑے تھے وہ چھوٹے تھے. کہا بھائی سورہ فاتحہ کی تفسیر تو بتا، سورہ فاتحہ کی تفسیر تو بتائیے. آپ نے فرمایا کہ ہاتھ پکڑا اور چل پڑے مسجد نبی سے، اور جنت البقیع، بقیع غرقد کہلاتی تھی، اب جنت البقیع کہلاتے ہیں. سرکار نے اسے جنت بنا دیا، کیونکہ حضور نے دعا کی ہے اللہم اغفر لأہل البقیع الغرقد، بقیع غرقد کے اندر دفن ہونے والوں کی اللہ مغفرت فرما دے. حضور نے جنت بنا دی، اسے بقیع غرقد کہتے تھے. چھوٹی چھوٹی دیوار تھی. تو مولا علی نے ان کا ہاتھ پکڑا، ان کو لے کر آیا اور کہا کہ بھائی بسم اللہ سب سے پہلے ہے، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ. تو میں تجھے بسم اللہ میں بسم اللہ کی جو با ہے، با کا جو نقطہ ہے، میں تجھے اس کے معنی بتاتا ہوں. بسم اللہ کی با کے نقطے کی تفصیل بیان کرنا شروع کی. مولا علی نے عشاء کی نماز پڑھ کر آئے تھے، با کے نقطے کا بیان ہو رہا ہے اور فجر کی اذان ہو گئی، اور کہا کہ بھائی فجر ہو گئی، ورنہ میں تجھے با کے نقطے کے بھی اور مسائل بتاتا ہوں. یہ قرآن مجید ہے، یہ معجزہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. بہرحال اب اس پر بات کریں تو بہت لمبی ہو جائے گی بات، ساری زندگی لگ رہے ہیں تو باتیں پوری نہیں ہوتی. ہم نے آغاز میں کہہ دیا کہ ہم تو باتوں کے دھنی ہیں، باتیں ہم سے کروا لو جتنی، عمل نہیں ہوتا ہم سے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. پکا سچا مسلمان. ہمارے بابا جی ہم سے ہمیشہ یہی کہتے ہیں، مولوی صاحب آپ باتیں اتنی بتا جاتے ہیں، یہ بھی تو بتائیں کہ عمل کیسے کریں. بھئی عمل کا راستہ تو سیدھا سیدھا ہے، اللہ نے بتا دیا، اللہ کے حبیب نے بتا دیا. قرآن کی صورت میں رہنما اصول ہمارے درمیان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ الکتاب و سنتی، القرآن و سنتی، یہ قرآن اور میری سنت، اس کو تھامے رکھو. سنت کی بات تو بات کی ہے، قرآن ہی پڑھنا نہیں جانتے. ایسا بڑا معجزہ ہے. قریش، عرب کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سعودی عرب میں رہنے والوں کو عرب کہتے ہیں. عرب کا لفظی معنی ہے بولنے والا. یہ کہتے تھے ہم بول سکتے ہیں، باقی ساری دنیا گنگی ہے ہمارے آگے. وہ باقیوں کو عجم کہتے ہیں، ہمیں عجم کہتے ہیں وہ، اور خود کو عرب کہتے ہیں کہ ہم بولنے والے ہیں. یعنی انہیں اپنی زبان پر اتنا ناز ہے، اتنا ناز ہے. اردو بولنے والے یہاں پر بیٹھے ہوں گے کئی لوگ جن کی مادری زبان اردو ہے. اردو میں دہلی والے کہتے ہیں ہم اہل زبان ہیں. دلی والے کہتے ہیں ہم جیسے کوئی اردو بول نہیں سکتا. لکھنؤ والے کہتے ہیں نہیں تم ہمارے مقابلے میں کیا بولو گے، ہم جیسی اردو کوئی نہیں بولتا. حیدرآباد دکن والے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں واہ، اور ہم جیسا اردو کوئی نہیں بولتا. قاف کو خا بولتے ہیں، خا کو قاف بولتے ہیں. قبر کو خبر کہتے ہیں اور خبر کو خبر کہتے ہیں. حیدرآباد دکن. لیکن اسکول آف تھاٹ، اردو کے 3 اسکول آف تھاٹ ہیں، حیدرآباد دکن، دلی اور لکھنؤ. عرب کہتے تھے ہم ہیں عرب، ہم ہیں زبان والے، باقی کوئی زبان نہیں چلا سکتا، ہمارا زبان بول نہیں سکتا. باقی عجم ہیں، اور عجم کا لفظی معنی ہے گنگا. تو اللہ رب العزت نے زبان والوں کے آگے جن کا دعویٰ تھا ہم ہی ہیں اہل زبان، سن کے قرآن زبانیں دبا کر چلے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. سبحان اللہ. ہمارے نبی کو اللہ نے وہ معجزہ عطا کیا. اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو تم بڑے زبان جانتے ہو، ہمارے حبیب کے کلام پر یعنی قرآن مجید پر 10 صورتیں تو بنا کر دکھاؤ. قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات. اس طرح کی تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ کر بیان کیا ہے، 10 صورتیں تو بنا کر بتا دو، 10 صورتیں تو سنا دو. عاجز آ گئے، کوئی جواب نہیں دے سکا. رب کریم نے پھر چیلنج کو کم کر دیا، 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، 1 صورت بنا دو. فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس کی مثل ایک ہی صورت لے آؤ. پھر وہ ایک صورت بھی نہیں لا سکے. عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت، سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر،
فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بیت اللہ کے اندر عربوں کا طریقہ یہ تھا، جو بہت اچھی شاعری کرتا، بہت اچھا کلام لکھتا، بیت اللہ کے اندر آویزاں کر دیتا تھا، لٹکا دیتا تھا کہ لوگ دیکھیں اور ہمیں داد دیں۔ تو انہوں نے وہ شاعری کے نمونے لگائے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب سورہ کوثر لگائی، وہ جب اگلے دن آئے تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بڑی جرت کر کے کسی نے اتنا جملہ نیچے لکھا کہ ما ھذا من کلام البشر، یہ کسی انسان کے کلام میں سے ہے ہی نہیں۔ یہ ہے قرآن مجید معجزہ۔ پھر اللہ نے کہا اچھا ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اس کی مثل ایک بات ہی بنا کر بتا دو ہمیں۔ اور آج 1450 سال پہلے کا چیلنج ہے اور قیامت تک کے لیے چیلنج کھلا ہوا ہے، قرآن مجید کے مقابل کوئی ایک آیت بنا کر تو دکھائے۔ کیسا معجزہ! اللہ نے اپنے حبیب کی شان جو بیان کی بجائے باقی باتیں کر کے چند بات تو زیادہ ہی ہو گئی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ کے اوپر فائز کیا۔ ہر بندہ اپنی اچھائی کے تابع ہوتا ہے۔ ہر بندہ، کسی کے بارے میں تعریف کی جاتی ہے کہ وہ بندہ بہت اچھا ہے، بہت سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، بہت اچھا ہے۔ اس لیے اچھا ہے کہ وہ سچا ہے۔ فلاں شخص بڑا بہادر ہے، بہت اچھا ہے، کبھی میدان سے بھاگا ہی نہیں، اس لیے اچھا ہے، بہادر ہے۔ فلاں شخص وعدے کا بڑا پکا ہے، اس لیے اچھا ہے۔ فلاں شخص بڑا سخی ہے، پیسہ اللہ نے دیا، اللہ کے مخلوق پر خرچ کرتا ہے، اس لیے اچھا ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے، سخی ہے۔ ہر بندہ اپنی اچھائی کے تابع ہے، لیکن اللہ کے حبیب وہ ہیں، فرمایا اے حبیب تو وہ ہے کہ تو اخلاق عالیہ کے اوپر ہے، تو جس عمل کو اختیار کر لے وہ عمل اچھا ہو جائے۔ ہم تو اچھا عمل کریں تو اچھے بن جائیں، حضور وہ ہیں کہ جس عمل کو اختیار کر لیں وہ عمل اچھا ہو جائے۔ اب دیکھیے نماز ہے، نماز سے افضل عبادت کوئی نہیں۔ بس جی ختم کر رہے ہیں جی، آپ یاد دھیان ہی نہ کروائیں جی، ہمیں پتہ ہے۔ اچھا تو فرمایا کہ آپ اخلاق کے اوپر فائز ہیں، جس عمل کو آپ اختیار کریں۔ اب نماز کتنی بڑی عبادت ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ حضور اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے، یہ حضور کا معراج ہے۔ تیری معراج کے تو نور عدم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو نماز اتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ 3 وقتوں میں نماز نہ پڑھنا۔ سورج نکل رہا ہو، زوال کا وقت ہو اور غروب آفتاب کے وقت نماز نہیں پڑھنی، منع ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ میں تو اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے نا نماز میں، اللہ کی تسبیحات کر رہا ہوں، سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہوں، سبحانک اللہم پڑھ رہا ہوں، سارا اللہ کا ذکر ہی ذکر کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ میرے حبیب نے منع کر دیا، اب یہ گناہ ہو گیا۔ کام اچھا تھا، میرے حبیب نے منع کر دیا، اب وہ منع ہو گیا، اب وہ کرو گے تو گناہ ہو جائے گا۔ روزہ کتنے بڑا عمل ہے، روزہ کتنی بڑا عمل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ روزہ خالص میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا سال میں 5 دن ہیں، ایک چھوٹی عید کا دن، عید الفطر کا دن، اور 4 بڑی عید کے دن، عید کا دن اور 3 اس کے بعد کے دن، یہ اللہ کی مہمانی کے دن ہیں۔ سال بھر میں ان 5 دنوں میں روزہ رکھو گے تو بجائے نیکی کے گناہ ملے گا۔ عمل اچھا ہے، اللہ کے حبیب نے منع کر دیا، وہ اچھا نہیں رہا۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے تھے، بابا جی پتہ نہیں کس کو فرما رہے تھے، ایک صاحب کو یہاں فرما رہے تھے کہ بندہ دھکا دے دے دھوکہ نہ دے۔ کسی کو فرما رہے تھے کہ دھکا دے دے دھوکہ نہ دے۔ دھوکہ دینا بہت بری بات ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کے دوران دھوکہ دینا بہت اچھا ہے۔ الحرب خدع، غزوہ احزاب کا موقع ہے، غزوہ خندق کا موقع ہے، مسلمان 3000 ہیں اور وہ 20,000 سے بھی زیادہ ہیں، پیچھے یہودی تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں کوئی دشمن کی خبر لا کر دے کہ اس کا لشکر کتنا ہے، کیا ارادے ہیں ان کے، کیا ہے۔ تو ایک صحابی نے اپنے آپ کو پیش کرنے کا، یا رسول اللہ آج رات میں جاؤں گا اندھیرے کے اندر اور میں ان کی خبریں لا کر دوں گا۔ وہ جا کر ابو سفیان اور اس کے ساتھی کے درمیان جا کر بیٹھ گئے۔ اب وہ ان کو اندھیرے میں نظر نہیں آ رہے، وہ کہہ رہا ہے، ابو سفیان اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے ایسا کرنا ہے، میرے پاس اتنی فوج ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے پاس اتنی فوج ہے، ہم اس طرح ایک بار بھی حملہ کریں گے۔ ساری باتیں تفصیل سے اس نے بیان کی اور یہ صحابی سن رہے ہیں، اور انہوں نے ان کو شبہ ہو گیا کہ شاید اس نے ان کا ہاتھ پکڑا، تو اس نے پہلے اس صحابی کا ہاتھ پکڑا، ابو سفیان نے ہاتھ پکڑا،
اس صحابی سمجھ گیا کہ یہ میرا جائزہ لینا چاہ رہا ہے، اس کو شبہ ہو گیا ہے، اس نے فوراً اس کا ہاتھ دوسرے جو ابو سفیان کا دوسرا ساتھی بیٹھا تھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ابو سفیان کو کہنے لگا کہ اے ابو سفیان تو نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابو سفیان نے سمجھا کہ شاید میں نے اپنے ساتھی ہی کا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے غلط فہمی ہو گئی، ہاتھ چھوڑ دیا اور حضور کو آ کے سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرب خدع، جنگ سراسر ہے ہی دھوکے کا نام۔ جنگ میں دشمن کی چال دائیں دکھا کر بائیں مارو، بائیں دکھا کر دائیں مارو۔ اب یہ کیا کیا فلسطین والوں نے؟ یہ حضور کے فرمان پر عمل کیا، 7,500 میزائل 2 دن میں 1 دن میں مار دیے۔ وہ گمان نہیں کر سکتے، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا، کوئی جھڑپ نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ الحرب خدع، غزوہ احد ہے، غزوہ احد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری یہ تلوار ہے، یہ میں اس کو دوں گا جو اس کا حق ادا کر سکے، جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا میں یہ تلوار اس کو دوں گا۔ صحابہ کرام آئیں، پوچھیں یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس تلوار کو لے کر تو دشمن میں گھس جائے، دشمن پر وار کرے، دشمن تجھے زخمی کرے تو دشمن کو زخمی کر، اور اس تلوار سے اتنے وار کر کے اس میں دندانے پڑ جائیں۔ اب صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، غالباً حضرت قتادہ تھے، وہ آگے آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار مجھے دیجئے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ اور انہوں نے اس کا حق ادا کر کے دکھایا، تو انہوں نے سر پر پٹی باندھی اور تلوار لے کر نکلے، اور تلوار لے کر جو نکلے تو میدان جنگ کے اندر اکڑتے ہوئے چلے۔ قرآن مجید میں اللہ نے منع فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کر نہ چلنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین پر اکڑ کر نہ چل، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندی پہ جا سکتا ہے۔ پہاڑوں کے برابر تیرا قد نہیں ہو سکتا اکڑ اکڑ کے، زمین کو تو پھاڑ نہیں سکتا، لیکن وہ اکڑ کے جا رہے ہیں دشمن کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ چل رہا ہے یہ چال اللہ کو سخت ناپسند ہے، لیکن آج کے دن کے لیے دشمن کے مقابلے میں جو جتنا اکڑ کر چلے گا اللہ کو اتنا محبوب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو چاہیں، یہ ہے اخلاق عالیہ کے اوپر فائل ہونا۔ جو عمل ظاہراً اچھا نہیں ہے حضور اچھا کہہ دیں وہ اچھا ہو جائے گا، حضور اور عمل اچھا ہے حضور منع کر دیں وہ اچھا عمل برا ہو جائے، اب وہ کرنا باعث گناہ ہو جائے۔ یہ ہے معنی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عالیہ کے اوپر ہیں۔ اخلاق آپ کے تابع نہیں، اخلاق آپ کے تابع ہیں، آپ اخلاق کے تابع نہیں ہیں۔ حج اور عمرے کو تو بہت سارے لوگ گئے ہوں گے، حج اور عمرے کو بہت سارے لوگ گئے۔ بیت اللہ کے طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا جاتا ہے۔ رمل کہتے ہیں سینہ نکال کر بازو کھول کر اکڑ اکڑ کر چلنا پنجوں کے بل۔ یہ کس کی یادگار ہے؟ یہ اکڑ کے چلنا ہے، یہ اللہ کے حبیب کی یادگار ہے اور حضور کے محبوب صحابہ کی یادگار ہے۔ یہ اکڑ، حالانکہ اکڑ کے چلنا اللہ کو پسند نہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ فتح مکہ کے موقع پر جب مسلمان آئے بیت اللہ شریف کے اندر، انہوں نے طواف کرنا چاہا تو قریش نے باتیں شروع کر دی، قریش نے باتیں شروع کر دی اور کہا کہ دیکھو یہ ہمارے بھائی قریشی جب یہاں سے گئے تھے کتنے تن و من تھے، کتنے طاقتور تھے، مدینہ میں بھوکے رہ رہ کر اب ان سے چلا نہیں جا رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سن لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار دشمن پر کمزوری کا اظہار نہ ہونے پائے۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پیارا آج وہ ہے جو پہلے 3 چکروں میں خوب اکڑ کر چلے۔ اب اکڑ کر چلنا، رمل کرنا، وہ علت ختم ہو گئی، اب قریش کوئی نہیں ہے، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ کے حبیب کی سنت کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ حضور ہیں اخلاق عالیہ کے اوپر فائز۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، عمل اچھا ہو لیکن اللہ کے نبی منع کر دیں وہ عمل برا ہو جائے گا، کرو گے گناہ ہوگا۔ عمل برا ہے، اللہ کے حبیب نے جس موقع کے لیے فرمایا کہ وہ اچھا ہے۔ فرمایا کہ 2 بندوں کے درمیان صلح کرانا، جھوٹ کتنی بڑی بری چیز ہے، فرمایا 2 بندوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے سے جھوٹ بول دے تو جائز ہے۔ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، بیویاں راضی نہیں ہوتی نا جی، تو بیوی کو راضی کرنے کے لیے تو ایک بادشاہ کی 4 بیویاں تھیں، وہ ساری کہتی تھی کہ ہمیں سب سے زیادہ پیار کر۔ اب بادشاہ کے مولانا روم نے لکھا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسلم میں لکھا ہے کہ 4 بیویاں تھیں، ہر ایک اصرار تھا کہ تو مجھے سب سے زیادہ پیار کر، میں تیری چہیتی ہوں، ہر ایک، اور وہ سب کو کہے کہ ہاں تو مجھے سب سے زیادہ چہیتی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی نشانی دے بھائی، ہمیں کوئی ثبوت دے کہ ہم تیرے محبوب ہیں۔ اس نے نا انگوٹھی لی اور ایک بیوی کو دے دی، اس نے کہا کہ دیکھ یہ کسی کو دکھانا نہیں، یہ صرف میں اس کو دے رہا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔
اور اس نے اس کو ایک انگوٹھی دے دی ایک بیوی کو، اور اس طرح کی انگوٹھیاں باقی تینوں کو بھی دے دی، اور کہا سب کو یہ کہ دکھانا نہیں کسی کو، میری محبوب بیوی تو ہی ہے۔ وہ تو جب بادشاہ کا انتقال ہوا اور وہ رونے آئی تو ایک کہے کہ میں چہیتی بیوی ہوں، دوسری کہ نہیں میں سب سے لاڈلی بیوی ہوں، تیسری کہ نہیں میں سب سے پسندیدہ بیوی ہوں۔ ان کے درمیان جھگڑا ہوا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک نے کہا کہ دیکھو، اس نے بادشاہ نے کہا تھا کہ نشانی کے طور پر مجھے یہ انگوٹھی دی تھی کہ میں اس کی چہیتی بیوی ہوں، تو دیکھو میرے پاس تو انگوٹھی ہے۔ دوسری نے کہا وہ تو مجھے بھی دی ہے، تیسری نے کہا مجھے بھی دی ہے، چوتھی نے کہا مجھے بھی دی ہے۔ تو ایسے میں جائز کام میں خدا نہ جھوٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم خلاف حقیقت واقع اس کو بیان کرتے رہو، چاروں محبوب تھی اسے، تو بیوی کے دل خوش کرنے کے لیے کوئی خلاف حقیقت بات بیان کر دینا بھی اس کا دل رکھنا چاہیے۔ بیویوں کی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے بڑی محبت کی ہے۔ حضور نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا کی 3 چیزیں میرے لیے محبوب کی گئیں، الطیب خوشبو، والنساء اور بیویاں، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی ٹھنڈک ہے نماز۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کے برتن میں پیالے میں پانی پیتے، ام المومنین کو دیتے، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اور کہتے کہ پیو، اور جب وہ پانی پی چکتی تو حضور پیالہ لیتے، حضور پوچھتے کہ ابھی بھی بتاؤ تم نے کہاں سے ہونٹ لگا کے پانی پیا ہے؟ حضور وہاں سے ہونٹ لگا کے پانی پیا۔ سبحان اللہ۔ بیویوں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر محبت کرو، ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آؤ، ان کو تحقیر نہ کرو۔ ہمارے معاشرے میں یہ بڑا جرم ہے، بڑا ظلم ہے، مسلمان کہلانے والے، اسلام کہلانے والے عورتوں پر ایسا ظلم کرتے ہیں کہ وہ العیاذ باللہ، اور ظالم نام دیتے ہیں اسلام کا، اسلام سے بھی وزن کرتے ہیں، اور یہی بات عورتوں کے لیے بھی ہے۔ حضور نے فرمایا شریعت مطہرہ کے مطابق، ایک مولوی صاحب بتا رہے تھے دیہات میں ایک عورت تھی اور بڑی ڈاڑھی عورت تھی۔ دیہاتی عورتیں کی جو ڈاڑھی ہو نا وہ اپنے شوہروں کو پھینٹا وینٹا لگا دیتی ہیں، تو وہ مار بھی دیتی تھی۔ اور وہ مولوی صاحب سنا کرتے تھے، ساتھ ہی گھر تھا، تو وہ اس سے جب زیادہ جھگڑا ہو نا تو وہ پھر کہتی تھی اپنے شوہر کو کہ میں چھری لے کے تیرا ڈھیڈ پاڑ دے سوں، چھری لے کے تیرا ڈھیڈ پاڑ دے سوں۔ اور مولوی صاحب اس کو سمجھائیں بی بی اللہ کا نام مانا کر، شوہر سے ایسا کلام کرنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ سجدہ کرنا مخلوق میں کسی کو جائز کرتا تو عورت کو کہتا شوہر کو سجدہ کر، اور وہ بی بی کہنے کہ وہ باتیں ہی ایسی کرتا ہے، اتنا غصہ دوا دن رہی میں کی کرا، میں تو بڑی تنگ آ گئی ہوں تو میں تو یہ کر دیں گی۔ تو بہرحال ایک دن مولوی صاحب نے دیکھا کہ بڑی بنی سنوری وہ اپنے شوہر کے ساتھ کہیں جا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا بی بی کتنے چل رہی ہیں؟ مولوی صاحب نے پوچھا محلے میں تھے ان کے ہم، تو انہوں نے کہا منڈوا دیکھنے چل رہی ہیں۔ منڈوا کہتے ہیں سینما دیکھنے، فلم دیکھنے چل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا بی بی تینوں پتہ نہیں کہ گناہ ہے؟ اس نے کہا لیکن پھر میرا مجازی خدا جو ہویا ایدی گل مننا تے میرے تے لازم ہے نا کہ خود مجازی خدا جو ہے۔ انہوں نے کہا اس وقت تجھے مجازی خدا یاد نہیں آتا جب تو کہتی میں چھری لے کے تیرا ڈھیڈ پاڑ دے سوں۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ عزت و احترام کریں۔ وہ عورت جہنم میں جائے گی جو اپنے اولاد سے اپنے شوہر کی عزت نہیں کرواتی، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ ممکن ہے اس کا بچہ اپنی ماں کی خدمت کر کے جنت میں چلا جائے، لیکن وہ ماں جنت میں نہیں جا سکے گی۔ نوح کی بیوی کی مثال تمہارے سامنے ہے نا، حضرت نوح کے خلاف بھرا نا، نوح کا بیٹا جہنم میں گیا کہ نہیں؟ لوط کا بیٹا لوط اور اس کی بیوی لوط علیہ السلام، ان کی بیوی جہنم میں گئی کہ نہیں گئی؟ بچوں کی ماں تھی، بچیوں کی ماں تھی۔ تو برادران گرامی بس اتنی باتیں بہت ہو گئی، باتوں سے بات نکلتی ہے، باتیں تو ختم گھنٹہ ہو گیا۔ آپ بھی کہیں گے مولوی صاحب نے آدھے گھنٹے کا لارا لگا کے گھنٹہ لگا دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد سب سے بڑا یہی ہے کہ حضور کے طریقوں کو اختیار کریں، اس پر عمل کی کوشش کریں۔ قرآن حضور کا زندہ معجزہ ہے، اس کی قدر کریں، اس کو پڑھیں۔ آدھا گھنٹہ 15 منٹ 24 گھنٹوں میں سے 15 منٹ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ محلے کے مولوی صاحب سے اپنا قرآن صحیح کروا لیں۔ صحیح پڑھنا آتا نہیں، حضور نے فرمایا کہ کتنے ہی قرآن پڑھنے والے، امام غزالی نے یہ حدیث لکھی کہ کتنے قرآن پڑھنے والے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا شوق و ذوق نصیب فرمائے۔ مولوی صاحب میں اپنا بابا جی نے وہی سوال کر دیا، مفتی صاحب میلاد کس طرح بنایا جائے، میلاد طریقہ گھر میں کس طرح رہنا اور عبادت کرنی ہے؟ وہی بات جو ہم ابھی بیان کر رہے تھے کہ بابا جی ہمیشہ ایسے ہی سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اس کے طریقے اختیار کرو، اس کے فرامین پر عمل کرو، یہ ہے اصل میلاد۔ اب آپ خود دیکھیں، آپ میں سے کوئی کسی جگہ کسی کی دکان ہوگی، کوئی کسی جگہ باس ہوگا، کوئی افسر ہوگا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کا ملازم ہے، آپ کا خدمت گزار ہے، آپ اسے کسی کام کہتے ہیں کہ جا بازار سے 10 روپے کی 100 روپے کی فلاں چیز لے آ،
وہ 100 روپیہ پکڑے اور وہیں کھڑا رہے اور کہے کہ مالک مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کہیں گے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کہ بھائی ٹھیک ہے تجھے بڑی محبت ہے، یا کام تو کرا، وہ کام تو نہ کرے اور کہے کہ مجھے بڑی محبت ہے، تو بتائیے کہ ایسے ملازم کو آپ خود قبول کریں گے؟ تو اللہ کے نبی کا طریقہ تو ہم نے خلاف کرنا ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تو ہم نے ماننا نہیں، اور زبان سے کہنا کہ ہم حضور سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، یہ محبت کا دعویٰ منہ پر نہیں مارا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیح کے اندر، بخاری کے اندر حدیث ہے، من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرا حکم بھی مانتا ہے، اور جو میرا حکم مانتا ہے کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ ہے میلاد۔ چلو سارا نہیں کر سکتے، کم سے کم آج کی اس محفل سے ایک نشانی لے کر چلے جائیں، ایک بات پر عمل کرنے کا عزم مصمم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں۔ حضور کا ایک طریقہ شریف تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے تو مسکراتے ہوئے جاتے، اسی ایک سنت کو اختیار کر لیں، پانی 3 سانس پینا شروع کر دیں۔ نماز سنت نہیں، نماز فرض ہے، اور سرکار نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو رکھی نماز میں گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی حقیقی روح ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کی توفیق دے، اور ہمارا کہا اور آپ کا سنا قبول و مستجاب فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو ہمارا رب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بابا جی کا سایہ اللہ تعالیٰ تمام متعلقین پر دراز فرمائے۔ صاحبزادہ شہریار خان اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و سلامتی والی لمبی زندگی دے، بابا جی کی آنکھیں سے ٹھنڈی فرمائے، اس کے گھر کو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے۔ یہ صاحب خانہ نے جو اتنی محبت کے ساتھ محفل میلاد منعقد کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی دولتوں سے مالا مال فرمائے، تمام حاضرین کو دین و دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ رب کریم سبھی محتاج ہیں، سب اپنے کریم رب کے دربار میں رات کے اس پیر ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، اے اللہ تیرے حبیب کا وسیلہ لائے ہیں، سب کی دنیا آخرت کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔